नाजरीन आप सब लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि देसा भाटा का एक स्कूल है जो पब्लिक मॉडल स्कूल भाटा देसा है। इस स्कूल की बिल्डिंग अगर आप देखेंगे, आप देख रहे होंगे, ये तकरीबन 90s में ही बनी है इमारत, जिसमें यहाँ से तकरीबन आज तक यहाँ के लोगों के मुताबिक हज़ारों बच्चे तालीम हासिल करके आज बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं। अगर बड़ी बड़ी पोस्ट पर सरकारी नहीं है लेकिन कम से कम बेहतरीन इंसान बने हैं। आप देख रहे होंगे इस जो बिल्डिंग है इसकी किस तरीके की पोजीशन है, मतलब वो कमरे वही मिट्टी लगी हुई है, वही वो बिल्कुल उस कदीम ज़माने के वो चीज़ें हैं। तो वो ये ग्राउंड छोटा सा और फिर बच्चे तादाद में यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और साथ ही साथ ये 8th तक यानी मिडिल स्कूल है प्राइवेट। यहाँ पे 11 टीचर्स हैं और जो टीचर्स 5-6 हज़ार रुपये पर ही अपना गुजारा करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों में जहाँ पे 16-16, 18-18 पोस्टें हैं और वहाँ पे 5-6, और फिर हायर सेकेंडरीज और हाई स्कूल में उस तरीके की हालत है जहाँ पे स्ट्रीम्स वाइज पढ़ाया जाता है बच्चों को, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, आर्ट्स है। उन जगहों पर 8 और 7 टीचर से किस तरीके से उन बच्चों को पढ़ाया जाता होगा, ये आपको देखने की बात है। इसीलिए जो है आज के दौर में भी जो है पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रेफर करते हैं कि वो अपने बच्चों को निजी इदारों में यानी प्राइवेट इदारों में ही दाखिला दें। देखिए आप देख रहे होंगे, इस बिल्डिंग को एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा। आप थोड़ा सा ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे हर एक कमरे में एक अलग अलग क्लास है और हर क्लास के अंदर जो है यहाँ पे बच्चों को रखा हुआ है। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि एक भी क्लास हमें वैकेंट नहीं मिली। ये सबसे बड़ी बात है कि एक भी क्लास वैकेंट नहीं है, और यही खासियत है प्राइवेट इदारों की या निजी इदारों की। आप देख रहे होंगे ये ऑफिस है, यहाँ पे ऑफिस के अंदर इस वक्त यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक वही आप इसको समझेंगे इस दौर में भी देखिए किस तरीके से जो है इन जैसी चीज़ों पर असातिज़ा बैठते हैं, उसके बाद बच्चों को पढ़ाते हैं। और जो हमारे आराम पसंद असातिज़ा हैं जो सरकारी तनख्वाहें लेते हैं और गवर्नमेंट उनको इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पेश करता है, अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो अपनी जगह किसी और को भेजते हैं वहाँ पे, और खुद पता नहीं कौन से कारोबार करते होंगे। हमारे साथ यहाँ पे इस इदारे के जो चेयरमैन हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी फलाही साहब है, जिस तरह से मेरा नाम है इसी तरीके से हम दोनों एक ही इदारे से पढ़े लिखे हैं। और खुशी इस बात की हो रही है कि एक ऐसा इदारा जो इस वक्त इनके ज़ेर एहतमाम और सुपरविजन में चल रहा है और यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। तो जाकिर फलाही भाई, आपका पहले मैं इस्तकबाल भी करूँगा, और पहली बार आप अपने फलाही भाई के साथ इस वक्त इंटरव्यू में हैं, तो आपसे जो है हम इस्तकबाल करेंगे। सबसे पहले आप हजरात का, इदरीस फलाही साहब, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप पहली बार हमारे इस दूर दराज फारफलंग एरिया में आए, और खुशी की बात यह है कि आप हमारे इस स्कूल में तशरीफ़ लाए। आपका क्या प्रोग्राम रहा होगा, कहाँ कहाँ आप गए होंगे वो आप जानते हैं, लेकिन मुझे ये खुशी महसूस हो रही है आज काफ़ी ज़्यादा। और मैं आपसे चाह भी रहा था काफ़ी अरसे से कि आप हमारे स्कूल में तशरीफ़ लाएँ कि इतनी फारफलंग एरिया में जो स्कूल चल रहा है, थोड़ा इसको भी मीडिया कवरेज आप दे दें। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो सरकारी इदारे हैं, आपके स्कूल में ज़्यादातर जो है बच्चों की तादाद हम देख रहे हैं, और आपके यहाँ पे 11 टीचर्स हैं, जबकि यहाँ पे हाई स्कूलों में भी वैकेंट पोस्ट्स हैं। तो क्या रीज़न है आपके इदारे में जो इतनी ज़्यादा तादाद है और दूसरे स्कूलों में जो है वो तादाद नहीं दिख रही गवर्नमेंट के इदारों में? तो क्या कहीं इसमें आपका एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई इस तरीके के कोई वो बातचीत तो अंदरूनी तौर से नहीं होती है कि जिसकी वजह से प्राइवेट इदारों में जो है यहाँ पे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं लोग और गवर्नमेंट इदारों को जो है नहीं देख रहे? असल है कि इंसान बेसिकली ये चाहता है कि उसे जहाँ फ़ायदा मिले वो वहाँ जाता है। तालीम का भी यही मसला है और पेरेंट्स का भी यही इशू है। पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त बच्चों के हवाले से, उनके कैरियर के हवाले से ये है कि उन्हें कहाँ सबसे अच्छी तालीम मिले, और जहाँ उन्हें सबसे अच्छी तालीम मिलेगी वहाँ वो प्रेफर करेंगे अपने बच्चों को भेजना, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो। मैं भी देखता हूँ इस इलाके में बहुत काफ़ी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हाई स्कूल तक हैं इस इलाके में, लेकिन स्टाफ की कमी हर जगह है, या स्टाफ के अंदर जो वो एहसास ज़िम्मेदारी है उस चीज़ की कमी थोड़ा नज़र आती है। लेकिन हमारे यहाँ एक एहतसाब का एक अच्छा निज़ाम होता है। मैं बहैसियत चेयरमैन खुद भी स्कूल में आता जाता हूँ
اور ہفتے بعد 10 دن کے بعد ٹیچرز کی اسٹوڈنٹس کی کلاسز کی انسپیکشن کرتا ہوں ریگولرلی، جس کی وجہ سے ہمارا یہ سسٹم چلتا ہے اور پیرنٹس کو بھی لگتا ہے کہ نہیں، اس سکول میں، ہمارے علاقے میں اس سکول میں سب سے اچھی اور بہترین تعلیم بچوں کو دی جاتی ہے۔ اگر دیکھا جائے یہ ادارہ یہاں پہ کب وجود میں آیا اور یا کب لایا گیا اور اس کے بعد سے لے کر اب تک کن کن مراحل سے گزرا؟ اصل میں بیک 90s بلکہ 80s کی ہی 80s لاسٹ کی ہم بات کریں گے۔ 1988 میں اس سکول کی ابتدا ہوئی ہے۔ پہلے ادھر ادھر مختلف جگہوں پر رینٹ پر یہ ادارہ چلتا رہا، لیکن 1994 میں اس ادارے کی یہ عالی شان عمارت تعمیر ہوئی اور پبلک کے انٹرسٹ سے، پبلک کے تعاون سے لوگوں نے اپنے دین یہاں پہ لگائے، سب لوگوں نے، پوری برادری نے، اور اس علاقے کو وجود میں انہوں نے لایا۔ 1994 سے لے کر اب تک تقریباً یہ 27-28 سال بلکہ 30 سال ہونے جا رہے ہیں یہ سکول چلتا آ رہا ہے۔ اور یہ سکول پہلے پرائمری سکول تھا، 2005 میں یہ سکول مڈل سکول ہو گیا، تب سے لے کر ابھی تک یہ مڈل سکول چل رہا ہے۔ اور آئندہ ہمارا یہ پروگرام ہے، بلکہ ہم نے پروسیس بھی شروع کیا ہے، اس سکول کو ہم نے اپ گریڈ کرنا ہے ہائی اسکول لیول تک، لوگوں کی ضروریات کو دیکھ کر۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو یہاں پہ آپ کے ٹیچرز ہیں ان میں سے جو میل فیکلٹی ہے یا فیمیل ہے، اگر آپ فیمیل کا نام نہیں بھی لینا چاہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کا نام نہ لیا جائے تو بہتر ہے، آپ کے حساب سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن میل ٹیچرز جو ہیں آپ کے یہاں پہ کون سے ڈپارٹمنٹ میں پڑھا رہے ہیں، یعنی کہ کون سے سبجیکٹس پڑھا رہے ہیں اور کیا کیا نام ہے ان کا؟ میل ٹیچرز ہمارے چونکہ ان کے اندر ایکسپیرینس ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے، کوالیفیکیشن بھی ہمارے ہاں جو میل ٹیچرز ہیں ان کی زیادہ ہے، اس لیے وہ زیادہ مڈل ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتے ہیں، اور کچھ کلاسز وہ پرائمری ڈپارٹمنٹ میں بھی لیتے ہیں۔ پرائمری میں کمبائن ہے، فیمیل سٹاف بھی ہے ہمارا پرائمری میں اور میل سٹاف بھی ہے۔ مڈل ڈپارٹمنٹ میں ہمارا میل سٹاف ہی ہے، لیکن جہاں تک پری پرائمری کی بات کریں یا KG ڈپارٹمنٹ کی بات کریں، ہم نے اسپیشل ان کے لیے فیمیل ٹیچرز لگائی ہیں، اور ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ فیمیل ٹیچرز ہم لگائیں جن کو ایکسپیرینس زیادہ ہو، بلکہ ہم نے اس سال سے یہ کوشش کی ہے اور آئندہ ہمارا یہ پروگرام ہے جو میریڈ فیمیل سٹاف ہے اس کو ہم KG ڈپارٹمنٹ میں لگائیں، کیونکہ بچوں سے ڈیلنگ کرنے کا ان کے پاس زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ تو جو نام ہے آپ کے جو میل ٹیچر ہیں ان کا کیا کیا نام ہے؟ میل ٹیچرز میں نے یہاں پہ 1-2 سال سے پہلے میں خود بحیثیت پرنسپل یہاں پہ کام کر رہا تھا، لیکن میں نے یہیں پہ ایک لوکل ہمارے ٹیچر ہیں مسٹر محمد الطاف سر، ان کو وہ MSc ہیں، MSc زولوجی ہیں، بحیثیت پرنسپل ہم نے ان کو یہاں پہ تعینات کیا ہے، 2 سال سے وہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ مسٹر سنیت سنگھ ہیں ٹھاکر، یہاں پر لوکل ہیں، BSc MA ان کا بھی ہے۔ مسٹر منموہن سنگھ ہے، MA ماسٹرز ان کا بھی ہے۔ اسی طرح مسٹر مرتضی حسین ہے، ان کا بھی ماسٹرز ہے۔ باقی فیمیل سٹاف میں 1-2 ہیں، ان کا BSc ہے اور BA ہے، لیکن جو ہمارے پاس KG ڈپارٹمنٹ میں جو فیمیلز ہیں ان میں بھی کچھ گریجویٹ ہیں اور کچھ ان میں 10+2 ہی ہیں۔ تو کیا کہنا چاہیں گے آپ، جو آپ کا تعلیمی نظام ہے، ہم نے دیکھا کہ بچے کافی ایکٹیو لگ رہے ہیں، ابھی الگ بات ہے ہم نے ان کا تھوڑا پوچھا نہیں، لیکن جس طریقے سے ہم نے بچوں کا گیس کیا کہ اگر ایک سے پوچھتے ہیں تو سارے بچے کہیں نہ کہیں جواب دیتے، ان تمام چیزوں کو، اس کانفیڈنس لیول کو بڑھانے کے لیے کس طریقے کی سرگرمی آپ کرتے ہیں؟ ہم پڑھائی تو کرتے ہی ہیں، مین موٹیو ہمارا ہے بچوں کو ایجوکیشن دینا، ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہم نے بچوں کی اخلاقی تربیت بھی کرنی ہے، مورل ایجوکیشن بھی ہم بچوں کو ساتھ میں دیتے ہیں۔ ایجوکیشن کے علاوہ ہم بچوں میں بہت ساری طرح کی کریکولر ایکٹیویٹیز بھی کراتے ہیں، جو غیر نصابی سرگرمیاں ہیں وہ بھی ہم اس سکول میں کراتے ہیں۔ ڈیلی بیسس پہ بچوں کے مارننگ اسمبلی میں پروگرامز ہوتے ہیں، اور سکول چھٹی کے بعد بھی پروگرام ہوتے ہیں، کبھی سنڈے کو بھی ہم ڈفرینٹ طرح کی ریہرسلز ہم رکھتے ہیں، سپورٹس کے حوالے سے، پریئر کے حوالے سے، کمپٹیشن کوئز کے حوالے سے، اور سال میں ہمارے پاس ہم ایک یہاں پہ فیسٹیول مناتے ہیں پورے سال کا، تقریباً وہ 1 ہفتے کا فیسٹیول ہوتا ہے، وہ ٹیلنٹ فیسٹیول ہوتا ہے، جس پورے ہفتے میں سال بھر کی تمام جو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو سمجھو
کہ ان کو ہم حتمی شکل اس میں دے دیتے ہیں. اسپورٹس کمپٹیشنز یہاں پہ ہوتی ہیں, گیمز ہوتی ہیں, کوئز ہوتی ہیں, ریڈنگ رائٹنگ کمپٹیشن ہوتا ہے, اسی طرح سے پینٹنگ کا کمپٹیشن, ڈرائنگ کا کمپٹیشن, مختلف طرح کے جو بھی تقریباً 30 سے لے کر 40 تک کے کمپٹیشن ہم بچوں کے کو کریکولر کے کرواتے ہیں, جن سے بچوں کو ایکسپوجر ملتا ہے. ہم جانتے ہیں چونکہ علاقہ فار فلانگ, چونکہ سکول فار فلانگ ایریا میں ہے, یہاں بچوں کو اتنی زیادہ فیسلٹیز نہیں ملتی ہیں یا دیکھنے کے لیے اتنا زیادہ چیزیں نہیں ملتی ہیں کہ بچوں کا ایکسپوجر لیول بڑھے. چونکہ گاؤں میں ہے, گاؤں کے بچوں میں کا ایکسپوجر لیول بہت ہی کم ہوتا ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ سٹاف کو پہلے ایکسپوجر ملے, اس کے بعد سٹاف کے اندر جو بھی ایکسپوجر ہوتا ہے بچوں تک منتقل کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک پورا پروگرام ہوتا ہے. ہم ٹیچرز کو بھی انسٹرکشن دیتے ہیں, ٹیچرز کی انسپیکشن بھی اس حوالے سے کرواتے ہیں, اور سال میں ایک بار ہم اسپیشلی ایک ویک اس کے لیے مناتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے یہاں اس ادارے سے جب سے یہ شروع ہوا تھا آج تک کس طریقے کے یہاں کے پروڈکٹس ہیں, کیا کچھ ایسے پروڈکٹس ہیں جن کو آپ مثالی طور پر جو ہے لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے؟ میرا یہ ماننا ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ معاشرے کے لیے, سوسائٹی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہاں بڑے بڑے پولیٹیشینز ہوں, بڑے بڑے سائنٹسٹ ہوں. معاشرے کا حسن یہ ہے, معاشرہ ڈیولپڈ یہ اس انداز سے بھی ہو سکتا ہے اگر معاشرے کا ہر فرد ایک ذمہ دار ہو, پڑھا لکھا ہو اور دیانتدار ہو. تو اس حوالے سے اگر ہم سکول کا کنٹریبیوشن دیکھیں گے, یہاں معاشرے میں جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں, اگرچہ کوئی ہو سکتا مزدوری بھی کر رہا ہو, کوئی مستری کا کام بھی کر رہا ہو, لیکن وہ ایک ذمہ دار ہیں, وہ ایک پروفیشنل ایک انسان ہے. لیکن اس کے علاوہ ہم ایجوکیشن کے تعلق سے بھی اگر ہم دیکھیں گے, یہاں اس علاقے میں جو بھی ٹیچرز آپ اس وقت یوتھ لگ رہے ہیں, نوجوان لگ رہے ہیں, ٹیچرز جو بھی آپ کو دکھ رہے ہیں, وہ زیادہ تر پروڈکٹ, ان میں سے اکثریت ٹیچرز کی تعداد اسی سکول سے نکلی ہوئی ہے, اور آگے بھی فیلڈ میں جا رہے ہیں, مختلف کمپیٹیٹیو ایگزامز بھی اب بچے دے رہے ہیں. اور اس وقت ہمارے سکول کی 3-4 لڑکے جو یہاں سے نکلے ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, علی گڑھ میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, اور یہ ہمارے سکول کا انشاءاللہ آئندہ بھی دیکھیں گے. ابھی پروڈکٹ نکل رہا ہے اور آئندہ انشاءاللہ اس سے زیادہ پروڈکٹ نکلے گا. آپ سے جاننا چاہیں گے, آپ اس وقت یہاں پہ بحیثیت چیئرمین بھی ہیں, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ کس جگہ سے ہوئی ہے اور کس طریقے سے آپ نے پھر اپنی تعلیم کو آگے اس حوالے سے بڑھایا ہے کہ آپ آج اس پوسٹ پہ پہنچے؟ میری بھی بیسیکلی تعلیم اسی ادارے سے ہوئی ہے, پبلک ماڈل سکول بھاٹا دیسا سے میری ابتدائی تعلیم 8ویں جماعت تک کی تعلیم میں نے یہاں پہ حاصل کی ہے. اس کے بعد میں باہر یو پی میں گیا, جامعۃ الفلاح, وہاں سے میں نے 12 تک کی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد لکھنؤ سے میں نے اپنی گریجویشن کی, اور کیرلا یونیورسٹی سے کیرلا جا کر 2 سال میں میں نے ایک ماسٹرز کی ڈگری بھی حاصل کی, اور پرائیویٹ سے میں نے کشمیر یونیورسٹی سے بھی ایم اے کیا. اور بڑی بات یہ ہے, خوشی کی بات یہ تھی میرے لیے کہ میں نے عربک لٹریچر سے نیشنل ایلیجبلٹی ٹیسٹ نیٹ کا ایگزام بھی میں نے کوالیفائی کیا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جو یہاں کے چیئرمین ہیں اس ادارے کے کس طریقے سے کوالیفائڈ ہیں, اور بیرونی ایکسپوجر کے ساتھ اس وقت یہ یہاں پہ جو ہے تعلیم بچوں کو دلا رہے ہیں. خاص بات یہ ہے کہ اگر اسکول کے آس پاس میں کوئی ایکسپوجر انہیں نہیں ہے, لیکن ان کے پاس اتنا ایکسپیرینس ہے کہ یہ اپنے اساتذہ کو اور اپنے بچوں کو اس طریقے کی رہنمائی کرتے ہیں کہ انہیں بیرون کا بھی ایکسپوجر یہاں پہ مل رہا ہے. تو یہ ہیں وہ چیزیں جو فرق کرتی ہیں سرکاری اداروں اور نجی اداروں میں. کوئی بھی پیرنٹ یہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کسی ایسے نجی ادارے میں پڑھائیں جہاں ان کا بہت زیادہ خرچ لگ رہا ہو. ہر ایک پیرنٹ یہی چاہتا ہے کہ ان کا بچہ اس ادارے میں پڑھے جہاں اس کو بہترین تعلیم ملے اور تعلیم کے بعد ان پر کوئی بوجھ نہ آئے. لیکن ہمارا سسٹم, ہمارا نظام اس طریقے کا بن چکا ہے اوپر سے نیچے تک, اس میں اقربا پروری, لحاظداری اور رشوت اس طریقے سے عام چل رہی ہے اندرونی طور پر کچھ لوگوں کی, جس کی بنیاد پر اس سسٹم میں کہیں نہ کہیں دبا ہے. کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ نجی اداروں کو کہیں نہ کہیں اگر بند کیا جائے, لیکن سرکاری اداروں میں اس سے بڑھ کر تعلیم ملے. اور جب خود پیرنٹس دیکھیں گے کہ نجی اداروں سے زیادہ فیسلٹیز کے ساتھ ساتھ تعلیم اب اور اسپیشل کیئر بچوں کو سرکاری اداروں میں مل رہی ہے, تو ہر ایک پیرنٹ آسانی کے ساتھ اپنے بچوں کو سرکاری اداروں میں داخلہ
दिलाएगा। हमें उम्मीद है कि इन तमाम रिपोर्ट्स से आप कुछ न कुछ नतीजा अखज़ करके इन तमाम सिस्टम्स को सुधारने की कोशिश करेंगे और अपने माशरे के, अपने इलाके के अंदर भी अगर आपको इस तरीके की खामियां सरकारी इदारों में नज़र आ रही हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स परेशान हैं कि वो अपने बच्चों को निजी इदारों में पढ़ाने के लिए मजबूर है, तो इन तमाम चीज़ों को देख करके आप सब लोग भी इन चीज़ों का जायज़ा लीजिए और इन हालात को बदलने के लिए कोई डिपार्टमेंट आपका साथ नहीं देगा। आपने सोच बदलनी है, सोच के साथ साथ अपने एरिया के तमाम चीज़ों को बदलने के लिए उठना है, उन चीज़ों की आवाज़ों को खड़ा करना है और उसके बाद आपका वो माहौल सुधर जाएगा जिस माहौल की आप सब लोग बेसब्री से इंतजार करें। तो फिलहाल इसी तरह देखते रहिए शोम चैनल डोडा देसा बाटा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाई। मजीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चिनाब ऑप्टिकल्स नामी चश्मा घर पेश कर रहा है आपकी खिदमत में चश्मों की मुख्तलिफ किस्में अब आपके डोडा में। नगरी डोडा में मस्जिद के पास बने इस चश्मा घर में न सिर्फ बने बनाए चश्मे मिलते हैं बल्कि मुख्तलिफ किस्म के लेंसेज जिसमें ब्लू रे फिल्टर, फोटो ग्रे लेंसेज, ARC, CR हार्डकोर और कॉन्टैक्ट लेंसेज के अलावा चश्मा घर में सिंगल विजन, बाईफोकल, प्रोग्रेसिव और स्मार्ट गॉगल्स के अलावा अपनी मनपसंद चश्मे बनवाने की मशीन भी दस्तयाब हैं। हासिल करने के लिए राब्ता करें 7899422184 8082206450।